اللہ رب العزت ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ فرمایا ذات باری تعالیٰ نے اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، پس آپ نماز پڑھتے رہیے، قربانی کرتے رہیے، بے شک آپ کے دشمن ہی خوار ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے پیارے رب کائنات کو، ہمارے خدا کو، ہمارے رب کو نماز بھی پسند ہے، قربانی بھی پسند ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر 1.25 کم و بیش انبیاء کرام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک سارے انبیاء رسول قربانیاں کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، کیونکہ اللہ پاک کو نماز پڑھنا بھی پسند ہے، قربانی دینا بھی پسند ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا ہو جائے تو نمازی اور قربانی کرنے والے تو سعادت مند ہوگا، تو جنتی ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانیاں کرو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نمازوں کی پابندیاں کرو۔ جب نمازی بن جائیں گے، قربانیاں دیں گے، اللہ سارے معاملات درست فرما دے گا، دنیا میں آخرت میں کامیاب فرما دے گا۔ آج کے دن عید الاضحیٰ، قربانی بھی ہوگی انشاءاللہ، ہم نماز بھی پڑھنے آئے ہیں انشاءاللہ۔ اور آج عید سعید کے دن نماز اور قربانی ہمیں ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ رب العزت نے خود کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو مطالعہ میں لاؤ، قرآن کریم میں، یعنی قرآن میں تلاوت کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور قرآن پاک میں اسماعیل علیہ السلام کی زندگی بھی پڑھو۔ دونوں باپ بیٹے نے اللہ کو اتنا راضی کیا، قربانیوں سے، نماز سے، حج سے، مسجد بنانے آباد کرنے سے۔ آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی امتحانات سے بھری پڑی ہے، اور اس دور میں جب بت پرستی اور گناہ سب ایک اللہ کی وحدانیت والے ابراہیم نے آواز بلند کی، مخالفین سارے چاروں طرف، یہاں تک کہ آپ کو جیل، قید، زنجیریں اور آگ چیخا میں ڈالا گیا، مگر آپ نے وحدانیت اور اللہ کی بات سنانے سے نہیں رکے۔ اتنے مجبور کر دیے گئے کہ شہر چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، مگر آپ نے تبلیغ نہیں چھوڑی۔ اتنی مشکلات سے انہیں گزرنا پڑا کہ وہ ہجرت کر کے شہر، ملک سے دوسرے ملک، سب مشکلاتیں جھیلتے رہے، اور پھر لمبی عمر تک اللہ رب العزت کی بندگی، عبادت، قربانیاں، خیرات، مہمان نوازی، اللہ انہیں ہر طرح سے آزماتا رہا، اور ہر آزمائش میں ابراہیم خلیل اللہ سرخرو ہوتے رہے۔ لمبا عرصہ بے اولاد رکھا، یہ بھی ایک امتحان تھا۔ پھر دعا مانگتے تھے رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک
کو اولاد عطا فرما. اب جن کو اولاد نہیں ہوتی یہ دعا پڑھیں. یہ ابراہیم علیہ السلام مانگا کرتے تھے اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. اور پھر بڑھاپے میں جا کر حضرت سارہ سے جب اولاد نہ ہوئی، بی بی ہاجرہ سے نکاح سارہ کی مرضی سے ہوا تو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے. اللہ نے ابراہیم کو بڑی آزمائش کے بعد بیٹا عطا فرمایا. اب اس سے بڑی آزمائش کہاں بیٹے کو، اس کی ماں کو جاؤ وہ جنگل میں، وہ بیابان علاقے میں جو غیر آباد خانہ کعبہ ہوا پڑا ہے، شہید منہدم ہو گیا، آبادی وہاں نہیں، اس کے پاس جا کر چھوڑاؤ. اس میں حکمت تھی. پیغمبر تو جانتے ہیں اللہ کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے، اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے. بس مانتے جاؤ، اللہ کا حکم قبول کرتے جاؤ، اللہ کی فرما برداری کرتے جاؤ، بس مانتے جاؤ، ہر حکم میں اس میں فائدہ ہے. اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو چھوڑاؤ، ابھی گود میں ہے، کم سن ہے، شیر خوار ہے. آگے سے اللہ سے یہ نہیں کہا ابراہیم نے کیوں جنگل میں چھوڑوں، ایک جوان عورت چھوٹا سا بچہ کیسے پلے گا، کیسے بڑھے گا، آبادی نہیں ہے، کھانا کہاں سے، کچھ سوال نہیں کیا، دونوں کو سوار کیا. چلتے چلتے جنگل بیابان میں چلتے چلتے یہاں کعبے کے پاس غیر آباد سب علاقہ کچھ بھی نہ تھا، شہید کعبہ کے پاس انہیں بٹھا کر واپس لوٹنے لگے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک والد ایک شوہر بھی تھے، والد کی محبت دل میں عجاب رہی، واپس مڑنے لگے. دعا پڑھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اونچی سے کہہ دو پتہ چل جائے کہ مسجد بھر گئی ہے، جگہ تھوڑی ہو جائے گی، ٹائم تھوڑا ہے، بہت جلدی سے آ جائے. دعا کر رہے ہیں بچے کو، شیرخوار بچے کو، اسماعیل کو، والدہ کو جنگل میں بیابان میں چھوڑ کر دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ تیرا حکم میرے سر آنکھوں پر، میں نے بچہ چھوڑ دیا، اس کی ماں چھوڑ دی، اب تیری بارگاہ سے دعا مانگتا ہوں اس میری بیوی بچے کو آباد کرنا، اس کے ارد گرد آبادی لوگوں کو اس کے ساتھ متوجہ کرنا. انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع، میں نے ٹھہرا دیا، اسکنتو میں نے بٹھا دیا اس وادی غیر ذی زرع غیر آباد علاقے میں. ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس. اس کا مطلب ہے اللہ کے گھر کے پاس گھر ہونا احساس کی بات ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میرے اس بچے کو بیوی کو نمازی بنا رکھنا. فاجعل افئدۃ من الناس، سارے لوگوں کو ان کی طرف دل پھیر دینا، محبت آبادی کر دینا، محبت پیدا کر دینا. وارزقہم من الثمرات، اے اللہ اپنی جناب سے پھلوں کا رزق عطا فرمانا. جب یہ رزق کھائیں گے، نماز پڑھیں گے، لوگ متوجہ ہوں گے، لعلہم یشکرون، یقیناً تیرے شکر گزار بن جائیں گے. اللہ یا رسول اللہ. پتہ چلا اللہ کی حکم پورے کرے ماں باپ،
پیرنٹس اللہ کا حکم پورا کرے، بچوں کو نیک کرنے کی دعائیں بھی کرے، بچوں کے رزق کے لیے پیرنٹس دعائیں بھی کرے، مسجد آباد کرنے کی بچوں کو عادت بھی ڈالے۔ اللہ قبول کر لیا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، مگر کچھ وقت کے بعد ایک دم سے آپ دعا ختم کرے اور آپ کے پاس وہ حاضر ہو جائے ٹنا ٹن کر کے، ایسا نہیں۔ جب اللہ کو مرضی ہوگی قبول کرے نہ کرے، ابھی دے دے بعد میں دے دے، وہ دعا کا بینیفٹ ضرور دیتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ چند کھجوریں، تھوڑا سا پانی ختم ہو گیا، پیاسے اسماعیل ہے، ماں ہاجرہ پانی ڈھونڈنے صفا مروہ پہ دوڑتی ہے 7 دفعہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں بی بی ہاجرہ بچے پیارے اسماعیل کی طلب کے لیے پانی ڈھونڈنے صفا مروہ پر دوڑتی ہیں۔ اللہ فرما رہے بی بی ہاجرہ، اے پیغمبر کی بیوی، اے پیغمبر کی ماں، یعنی پیغمبر ابراہیم کی بیوی، پیغمبر اسماعیل کی ماں، تیری یہ ادا اللہ کو پسند آئی ہے۔ جو بھی حاجی آئے گا، عمرہ کرنے آئے گا صفا مروہ پہ، تیری طرح دوڑے گا تو قبول فرماؤں گا۔ حج مسلسل نیک لوگوں کی اداؤں کا نام ہے۔ نیک لوگ جو خانے کعبے میں جو بھی معاملات ہے وہ نیک لوگوں کی ادائیں۔ آج کا حاجی، کل کا حاجی، آنے والے کل کا حاجی صفا مروہ پہ دوڑے گا تو حج قبول ہوگی، یہ بن گیا۔ 7 چکروں کے بعد اسماعیل جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے، جب واپس لوٹی تو وہاں آب زمزم جاری ہو چکا تھا، اور زمزم نام بھی بی بی ہاجرہ نے رکھا ہے۔ آب کا معنی پانی، زمزم کا معنی ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ وہ اتنی تیزی سے معصوم اسماعیل کی ایڑی، وہ اتنی پہاڑوں میں سے پانی نہیں نکلتا، اب بھی مکے والے پانی سمندر سے بڑے بڑے ٹینکروں سے لے کے جاتے ہیں، وہاں زمین میں ہزاروں فٹ نیچے پانی نہیں نکلا، وہ ایک کنواں بی بی حضرت اسماعیل کی نرم ایڑیوں کی رگڑ سے نکلا۔ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ پیتے 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 6000 سال گزر گئے، وہ پانی کم نہیں ہوا، ختم۔ یہ ہے معجزہ، یہ پیغمبروں کا مقام ہے۔ بی بی ہاجرہ نے دیکھا پانی کی شدت بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اس کے چاروں طرف دیوار بنانے لگی کہ اور کہہ رہی زمزم زمزم، یعنی ٹھہر جا پانی، بس کافی ہے اتنا، ٹھہر جا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بی بی زمزم نہ کہتی، اس کے 4 دیواری نہ کرتی تو پانی جتنا مرضی آگے تک پھیل جاتا۔ اور پھر وہ دعا ابراہیم اسماعیل سب، وہ ابراہیم کی دعا قبول ہوئی، لوگ ادھر آباد ہوئے، آب زمزم بن گیا، ابراہیم اسماعیل نے کعبہ بھی بنا دیا، مکہ شہر بھی بس گیا۔ یہ انتظام ہو رہا ہے اس امت کے آنے کا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظام ہو رہا ہے، مکہ شہر بن رہا ہے، حضور ادھر پیدا ہوں گے، حج ہوں گے، ادھر قربانیاں ہوں گی، طواف ہوں گے، عمرے ہوں گے، ادھر سے حضور آخری نبی بن کر آئیں گے، اور پھر دنیا میں چھائے جائیں گے، پوری دنیا میں آخری نبی کے سلام اور پیغام پہنچے گا۔ آج ہمارے لیے وہ بات، اور ہر طرح کا پھل آج بھی موجود ہے، وہاں پیدا نہیں ہوتا مگر موجود ہے، اور وافر موجود ہے، دنیا بھر کے کونے کونے سے پھل وہاں۔ اور اس سے بڑی پھر آگے چل کے تکبیر ذرا کہو ایک دفعہ، اللہ اکبر۔ بھائی جو پیچھے رہ گئے آج ٹائم ختم ہونے لگا جی، ہم نے آپ کا انتظار نہیں کرنا، ٹائم ختم ہو رہا ہے، جلدی جلدی لوٹ آؤ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا بنیا انی ارا فی المنام
انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے اسماعیل میں خواب میں دیکھ رہا ہوں اللہ تجھے قربان ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب ہماری خواب پیغمبر کی خواب میں فرق ہے، پیغمبر کی خواب وحی کی ایک قسم ہے اور ہماری اکثر خوابیں غلط ملت ہوتی ہیں۔ پیغمبر کی خواب غلط نہیں، وہ سچی اور وحی کی قسم ہے۔ ابراہیم پیغمبر تھے، خواب آئی اسماعیل میں دیکھتا ہوں اللہ مجھے کہہ رہا ہے ذبح کروں۔ اس سے پہلے ابراہیم بڑے جانور ذبح کر چکے ہیں، 1000 گائے، 1000 اونٹ، 1000 بکرے، مگر ہر رات اللہ یہ کہہ رہا ہے قربان نہیں کرو۔ اب تیسری رات کہا اللہ کر رہا ہوں روز، کہا اس کی قربانی کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہے یا پیاری چیز ہے۔ آپ سمجھ گئے دنیا میں اللہ کے بعد مجھے پیارے اسماعیل ہے، تیار ہو گئے۔ اسماعیل کے پاس کہا بیٹا خواب دیکھتا ہوں تمہیں ذبح کروں، کیا کمال ہے، وہ بیٹا بھی تو عام نہیں تھا، وہ بھی پیغمبر تھا۔ کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین۔ ابا جان کر دیجئے مجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر دیجئے، آئی ایم ریڈی، میں تیار ہوں اللہ کی راہ میں ذبح کر دیجئے۔ یا ابت افعل، اے میرے والد اللہ کی راہ میں ذبح کر دیجئے، من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ ذبح کرنے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس حضرت اسماعیل کو لٹا دیا، بکرے کی طرح زمین پر لٹا دیا، اور پھر چھری تیز چلانے کے لیے باپ تیار ہو گیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، جب پوری طرح ابراہیم تیار ہو گئے، بار بار چھری رگڑتے ہیں مگر اسماعیل کا بال بھی نہیں کٹتا، پتھر پہ مارتے ہیں پتھر کٹ جاتا ہے، چھری سے مخاطب ہوتے ہیں میں اتنی دیر سے زور لگا رہا ہوں اسماعیل کا نرم گلا کیوں نہیں کاٹتے، تو اتنی تیز ہے پتھر کٹ رہے ہیں، چھری گوئے آئی ہوئی۔ کہنے لگی اے پیغمبر آپ کہتے ہیں کاٹو، اور وہ پیدا کرنے والا مالک کہتا ہے مت کاٹو، بتاؤ پیغمبر کی بات مانو یا خالق کی بات مانو؟ مگر آپ پھر بھی نہیں رکے، پھر بھی چھری چلاتے ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ رب العزت نے آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ہمارا جو خواب تھا حکم تھا قربانی کا آپ نے سچ کر دکھایا ہے، ہم نے آپ کی قربانی قبول کر لی۔ اور ابراہیم اس حضرت جبریل کو کہا اللہ نے جلدی سے دمبا جنت سے لے جا اور اسماعیل کو چھری سے نیچے ہٹا اور دمبے کو لٹا، یاد رہے دونوں باپ بیٹے نے آنکھوں پہ پٹی تاکہ دیکھ کر نرم نہ ہو جائیں، باپ نرم نہ ہو جائے بیٹا نرم نہ ہو جائے، اتنی سختی سے۔ اور پھر اللہ کے حکم پر دمبا ذبح ہو گیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کی بڑی قربانی قبول کر لی۔ اور یہ ایک علامت تھی ہمارے لیے، ایک مثال تھی کہ ہم جانور ذبح کرتے ہوئے حج کچاتے ہیں، اور وہ عظیم پیغمبر اپنا بیٹا ذبح کرتے ہوئے بھی نہیں حج کچاتے، اور انہوں نے تاریخ رقم کر دی کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں لٹا کر پوری طرح تیار ہو کے ذبح کرنے کے لیے کوشش کی۔ اللہ نے بھانپ لیا ارادہ، نیت، سوچ، اور اعلان کر دیا پیغمبر یقینی تم نے بچہ ذبح کر دیا ہے، ہمارا حکم پورا کر دیا ہے،
ہم نے آپ کو یہی فضیلت عطا فرمائی۔ اور یہ باپ بیٹا یہی پھر اٹھے تھے، خانہ کعبہ بنایا، حج کے معاملات ہوئے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اپنانے کی توفیق دے۔